الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعِمْرَةَ لِلَّهِ، ترجمہ کنز ایمان، حج و عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عازمین حج کا سفر مبارک فرمائیں اور ذوق و شوق کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حج و عمرہ اور زیارت مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج ہم امیر اہل سنت کی VCD حج کا طریقہ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، جس میں امیر اہل سنت نے حج کرنے کا طریقہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ اس VCD کو جاری کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے قبل جو عمرے کی VCD تھی وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی، کیونکہ اس عمرے کی VCD میں امیر سنت نے احرام باندھنے کا طریقہ اور سعی کا طریقہ، طواف کا طریقہ، اسی طرح کعبۃ اللہ شریف سے متعلق مختلف معلومات، حجر اسود سے متعلق معلومات، اسی طرح مقام ابراہیم سے متعلق معلومات، صفا و مروہ سے متعلق، پھر وہ قصر سے متعلق، دیگر عمرے سے متعلق جو کچھ معلومات تھی، یہ امیر سنت نے ہمیں عمرے کا طریقہ نامی VCD میں پہلے سے عطا کر دی ہیں۔ نیز مدینہ کی حاضری کی VCD بھی امید ہے کہ آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ اس میں مدینہ منورہ کیسے جانا چاہیے اور اس پیارے اور پرذوق سفر میں ایک عاشق کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کا بیان الحمدللہ مدینہ کی حاضری میں امید ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے گویا کہ تینوں VCD ہمیں عطا کر دی ہیں، عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ اور مدینہ کی حاضری۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حج کا طریقہ جو VCD ہے یہ دیکھیں گے، اور اس میں ہم امیر سنت نے جس طرح اپنے تجربات و مشاہدات بیان کی ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی جھلک دیکھیں گے۔ بڑی پرذوق اور بڑی ہی ایمان افروز اور معلوماتی یہ VCD ہے، اول تاخیر دیکھنے کی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم حاجی اور حجنوں، حج کے مناسک ادا کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک حج کا احرام نہیں باندھا
تو 7 ذوالحجہ کو باندھ لیجئے. 8 کو بھی باندھ سکتے ہیں. 7 کو باندھ لیں گے جلدی ثواب شروع ہو جائے گا. اور یہ تمتع والے، باقی قران و افراد والوں کو تو احرام پہلے سے ہی باندھا ہوا ہے. یہ آج ہی وہ پہنچے ہیں تو بے شک وہ بھی حج کا باندھ لیں، قران کی نیت کر لیں، اور حج افراد والے حج افراد کی نیت کر لیں، اور جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے کے مطابق برتیں. گھر میں بھی حج کی نیت کر سکتے ہیں، مگر افضل یہی ہے کہ مسجد حرام میں 2 گانا ادا کر کے، 2 رکعت ادا کر کے، لیکن جبکہ مکروہ وقت نہ ہو اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. اس طرح بہنیں اگر باری کے دنوں میں تو مسجد حرام سے احرام نہیں باندھیں گی، وہ اپنے گھر پہ باندھیں گی. تو بہرحال یہ کہ اس طرح حج کی نیت کرنی ہے. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی. اے اللہ عز وجل، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو تو میرے لیے اسے آسان کر اور مجھ سے قبول فرما، اور اس میں میری مدد کر اور میرے لیے اس میں برکت دے. نیت کی میں نے حج کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. حج کے احرام کی نیت کے بعد اسلامی بھائی بلند آواز سے اور اسلامی بہنیں دھیمی آواز سے 3 بار لبیک پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ایک بار پھر آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئیں. اب اگر چاہیں تو ایک نفلی طواف میں حج کے اجتماع، رمل اور سعی سے فارغ ہو لیں. اس طرح طواف و زیارہ میں آپ کو رمل اور سعی کی ضرورت نہیں رہے گی، ورنہ طواف و زیارہ میں رمل اور سعی کی سعادت حاصل کر لیجیے. اجتماع طواف و زیارہ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ حسب معمول لباس میں ہوں گے. 7 ذوالحجہ سے ہی حاجیوں کی منتقلی مینا شریف میں شروع ہو جاتی ہے، جبکہ 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک 5 نمازیں مینا شریف میں ادا کرنا سنت ہے. تصور کیجئے آج 8ویں تاریخ کی صبح ہے، ہر طرف دھوم پڑی ہے، سب کو ایک ہی دھن ہے کہ مینا چلو مینا چلو. آپ بھی تیار ہو جائیے، اپنی ضروریات کی اشیاء مثلا تسبیح، مصلی، قبلہ نما، چند برتن، گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل، معلم کا ایڈریس، اور یہ تو ہر وقت ساتھ ہی ہونا چاہیے تاکہ راستہ بھول جانے کی صورت میں کام آئے. اخراجات برائے طعام و قربانی وغیرہ وغیرہ ساتھ لینا نہ بھولیں. اگر ممکن ہو تو مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ کا سفر پیدل ہی طے کیجئے کہ جب تک مکہ شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ پلٹیں گے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی. واللہ ذو الفضل العظیم. راستے بھر لبیک اور ذکر و درود کی خوب کثرت کیجئے. جو ہی مینا شریف نظر آئے درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے: اللہم ھذا منن فمنن علی بما مننت به علی اولیائک. اے اللہ، یہ مینا ہے، مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے اولیاء پر فرمایا. اے لیجئے اب آپ مینا شریف کی حسین